وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن سب سے بہترین پونجی اس دنیا کی کمائی دولت، سب سے بہترین مال دنیا کا نیک اور صالحہ بیوی ہے، پاک باز بیوی ہے، نیک پاک باز بیوی۔ اور نیک بیوی کی علامت یہ ہے کہ اس کا شوہر گھر سے غائب رہے تو وہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے، اور اس کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرے، اور اس کے بال بچے کی بھی حفاظت کرے۔ یاد رکھو، معاشرہ میاں اور بیوی سے کریٹ ہوتا ہے، بنتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی قدر کرو، اپنے بیٹیوں کی قدر کرو، اور یہ بیوی تمہارے پیر کی جوتی نہیں بلکہ تمہاری عزت ہے، تمہاری ناک ہے، اس لیے ان کی عزت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے سکون دل حاصل کرو۔ ان سے کبھی ناراض ہو تو چہرے کے اوپر کبھی نہ مارنا، کبھی ان کو عار بھی نہیں دلانا ان کے کسی چیز کا، بلکہ پیار اور محبت سے ان کو سمجھاؤ، ان سے محبت کرو، اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے معاشرے کو صالح و نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح معاشرہ، یہ متفرق نصیحتیں مختلف چیزوں کی ہم نے آپ کو کی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے معاشرے کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے وطن میں اللہ تعالیٰ جینے رہنے اور امن و سکون سے روزی کمانے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں عبادت و بندگی کرنے اور اللہ کے رسول کی اتباع پیروی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، اور جنت الفردوس میں جانے والا بنائے، اللہ ہمیں علم اور عمل کے زیور سے آراستہ و پیراستہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے، آپ لوگ بیٹھے رہے نا، ابھی بہت سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، نہیں بیٹھے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ بارات کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اللہ اکبر، بارات آپ لوگ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا بچہ بھی اتنا گندا ہے، یہ رسم اتنی گندگی اس میں ہے، ایک چھوٹے سے بچوں کو بھی پتہ ہے بارات جس کو کہتے ہیں۔ باقاعدے 100 200 آدمیوں کا ٹولی بنا کر کے جناب عالی دوسرے گاؤں یا جو دلہن کا گھر ہے اس کے اندر جانا، بھکاری بن کر کے وہاں کے کھانے میں کیڑے نکالنا، وہاں کے کھانے کی تعریف کرنا، وہاں بیٹھنا اور کھا پی کر کے ڈکرنا، یہی بارات ہے۔ رات بھر 2 رات تک 200 500 بعض لوگ کہتے ہیں جی ہزار آؤ، تو کبھی اسٹارٹر آ رہا ہے تو کبھی مرغی کے لولی، کیا کہتے ہیں اس کو، آج کل یہاں ہندوستان میں چلتا ہے نا، مرغی کے ٹانگوں کے لولی پاپ چلتے ہیں، لیگ پیس، دیکھو ان کو بہت یاد ہے، خوب کھائے انہوں نے، حرام کھائے ہو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی قسم توبہ کرو، اور یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو، آئندہ کوئی بارات میں نہ جانا، نہ بارات بلانا، کہنا نہیں، نہ بارات جائیں گے، نہ بارات لانے دیں گے، تمہیں شادی کرنی ہے آؤ، بیٹھ کر کے گھر کے اندر نکاح، 2 4 10 آدمی آ گئے، نکاح مولانا صاحب کو بلایا، ان کو نکاح کروایا، اللہ خیر، ولیمہ کرو، جاؤ ولیمہ کرو، ذبح کرو 10 بکرے، 15 20 50 بکرے کھلاؤ پورے گاؤں کو، کس نے منع کیا آپ کو؟ ولیمہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں نے تو ہم کو یہ بھی بتایا کہ بعض جگہوں پہ پہلے کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، ولیمہ پہلے نکاح بعد میں کرواتے ہیں۔ یہ کون سی الٹی گنگا بہہ رہی ہے بھیا؟ نکاح بعد میں ہوتا ہے، ولیمہ پہلے کھلا دیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بارات لے جانا، بارات کا مطالبہ کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ سب حرام ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بولو کرو کہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، نہیں خیر چھوڑو ان کو بیچاروں کو، وہ اپنے بس میں نہیں رہتے نا، ان کا ابا ڈنڈا لے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آج کل بالکل صحیح بول رہا ہوں نہیں، واللہ بتا رہا ہوں، یہ ابا تمہیں اللہ ہدایت دے، ابا لوگوں اور اماں لوگوں تمہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے، بیٹوں کو مت مجبور کرو، ان کی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو۔ اللہ کی قسم، کھجوروں پر ستوؤں پر شادیاں ہوتی تھیں تو طلحہ زبیر جیسی شخصیات پیدا ہوتی تھی، امام بخاری اور امام مسلم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، اور تم نے جب سے یہ کیا کہتے ہیں کار اور بنگلے لیے ہیں نا، ایسے ناچنے گانے والے آڑے ٹیڑھے لڑکے پیدا ہوئے ہیں گلی کوچوں میں جو فساد پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اہل حدیثوں، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے کو پاک کرو۔ میں علماء حضرات سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص بارات لاتا ہے تو کہہ دو ہم تمہارا نکاح نہیں پڑھائیں گے،
بھلے 500 نہیں ملا، 1000 نہیں ملا، نو پرابلم، میں دے دوں گا، مجھے بتا دینا، لیکن ایسے بارات، ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھانا۔ اور بالخصوص ہندوستان کے بہت سارے تو ایسے علاقے کہ ہم نے سنے وہاں تو ڈی جے اوجے بھی لے کے جاتے ہیں، راجستھان کے اندر، ابھی میں 2-4 دن پہلے وہاں پہ تھا، بتاتے ہیں یہاں تو باقاعدہ اہل حدیث بھی ڈی جے گاجے باجے لگا کے بارات لے کے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ آپ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں آپ؟ اما سعودی عرب کے اندر اللہ کی قسم لڑکی ایک دھاگا بھی اپنے گھر سے نہیں لاتی، ایک دھاگا بھی اپنے گھر سے نہیں لاتی۔ وہ کپڑا جو پہن کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے نا، وہ کپڑا بھی وہ شوہر خرید کے اس کے گھر بھیجتا ہے، سونا بھیجتا ہے۔ اور یہی نہیں، تقریباً 25 یا 30 ہزار ریال، جو اسے میں سمجھتا ہوں انڈیا کے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ہو گئے، 5-6 لاکھ 8 لاکھ روپے ہو گئے تقریباً، روپے صرف ماں لیتی ہے۔ ماں کو بخشش دیتے ہیں، ہدیہ دینا پڑتا ہے، تحفہ دینا پڑتا ہے ماں کو، کیونکہ ماں نے پالا پوسا ہے۔ تم ماں کو کتنا دے دو؟ بغیر تو تم نے تو بیوی کو چھین کر کے لے لیا، تم ماں کو کیا دو گے؟ خاک۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا دو گے مادری حق؟ کیا دو گے پدری حق؟ ارے باپ نے، ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے تمہیں سونپے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، جاؤ مرد بن کر کے اور اپنی گاڑی سے اس کو، اپنے گھر کو سجاؤ، اسے کپڑے دو، اسے زیور دو، اسے سونے دو، اسے مہر دو۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ مہر کو شارٹ کیا، کہا مہر کم ہونا چاہیے، بہت زیادہ لوگ مہر مانگتے ہیں۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی مسجد نبوی میں، اور اس نے کہا امیر المومنین معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا وَلَوْ آتَيْتُمُوهُنَّ بِقِنْطَارٍ، تم نے انہیں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہے تو ان سے واپس مت لو۔ تو اللہ تو کہتا ہے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر کوئی دینا چاہے تو دے دے۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے اس فرمان پر بندش لگانے والے اور مہر کو بالکل لمیٹڈ کرنے والے، مختصر کریں؟ تو مہر دو، لیکن تم تو 5.25 روپے 51 آنے پتہ نہیں کتنے مہر بڑھاتے ہو، اور باپ سے کہتے ہو ہم کو کار چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو کھیت چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے۔ یہ انٹرنیشنل بھکاری نہ بنو، مرد بنو، مرد۔ اپنی چارپائی، اپنے پلنگ، اپنے فریج، اپنے واشنگ مشین، اپنا کمرہ، اپنے بسترے، ذرہ ذرہ اپنے ٹاولز، یعنی حد ہو گئی یار، لنگی تک باپ دیتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، تمہارے پاس تولیے نہیں ہے؟ استغفر اللہ، توبہ کرو، توبہ کرو، انشاءاللہ۔ بولو نوجوانوں انشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک مکمل زندہ بچہ پیدا ہوا اور 3 دن میں فوت کر گیا، تو اس کا عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں؟ عقیقہ کے لیے 7 دن بچے کا زندہ رہنا شرط ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی۔ 7 دن زندہ رہنا شرط ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، قرآن میں نہ حدیث میں، مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، چیخ نکلی ہے، بعد میں مر گیا وہ، تو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، اس کا عقیقہ بولو کرنا چاہیے۔ یہ کس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں شرط ہے کہ 7 دن بچہ زندہ، ایسا کچھ بھی میرے علم میں نہیں ہے، باقی اہل علم موجود ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ ہاں، جلسے میں فوٹو ویڈیو، کیا ہے یہ؟ راجنیتک ہستیوں کو آمنترن کرنا، منگانا دینی، سمجھ گیا میں؟ یعنی یہ ویڈیو کھینچنا کیسا ہے؟ دیکھو، جائز کام کے لیے یہ جائز ہے، حرام کام کے لیے یہ حرام ہے، باختم۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جائز کام کے لیے، اب یہ پورے نوجوان ماشاءاللہ، اللہ رسول، یہ بھی شیطان کا شوشہ ہے یہ۔ ہاں، شادی کی فوٹو بنواؤ، بیڈ روم تک دلہن کی کیمرے میں آنکھ ڈال کر کے لے جاؤ اندر، نقاب اور گھونگھٹ اٹھانے تک کی سینریاں ویڈیو میں کیچ کراؤ، اس کا سوال کبھی نہیں کرے۔ مولوی نہیں آنا چاہیے، مولوی نہیں آنا چاہیے، مولوی سے سب سے بڑی دشمنی، مولوی سے، ہاں
مولوی سے سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جائز کام، فارمولہ یاد رکھیں، جائز کام کے لیے جائز ہے۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، فوٹو کھنچائیے، پاسپورٹ بنوائیے، فارم بھریے، جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جائز کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن غلط کام کے لیے آپ ویڈیو بنائیں، بدکاری کے لیے، برائی کے لیے، یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں۔ فوٹو کھینچنا کھنچوانا حرام ہے۔ فوٹو کھینچنا کھنچوانا کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن حلال کام کے لیے حلال ہے، حرام کام کے لیے ضرورت کے لیے حلال، ٹھیک ہے۔ یہ دینی ضروریات ہیں، لائیو پورے۔ میں کہتا ہوں میرے گھر والے سعودی عرب میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے، کوئی حیدرآباد میں میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں، کوئی بنگلور میں میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں، بچے، اللہ کا فضل ہے۔ میں یہاں سے جاتا ہوں تو کہتے ہیں بابا آپ نے یہ کہا، آپ نے وہ کہا، تقریریں بھی سناتے ہیں۔ تو الحمدللہ، تو جائز ہے کہ نہیں جائز؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن اسی پہ طوائف ناچے گائے، کسی ہیرو ہیروئنوں کو ڈانس کرواؤ اور یہ کیمرے شیمرے لا کے لگاؤ، یہی حرام ہے، یہ حرام کام ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ حرام۔ جہاں تک نیتا اور لیڈر، اور وہ بھی انسان ہیں، انہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف ووٹ دینے جاتے ہو، ہمارا لیڈر ہے، اس کو اسٹیج پر بلا کر اس کی عزت کرو، اس کو دو کلمے محبت کے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، انہیں فائدہ نہ پہنچاؤ۔ یہ منطق کون سی ہے؟ گٹر بھی بیچارہ وہی کونسلر صاف کرے، تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہے؟ اپنی گلیاں بھی تم صاف نہیں کرتے، اپنے محلے بھی، ارے کونسلر کی ایسی کی تیسی، کونسلر ایسا، ایم ایل اے، اب کی آنے دو، اب کی ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارے یہاں نالیاں نہیں صاف ہو رہی ہیں۔ ہم اللہ کے بندو، اپنے اپنے گھروں کے سامنے کی نالیاں خود صاف کر لیا کرو۔ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ اپنے شہر کو پاک صاف بناؤ، خود بناؤ۔ لیکن تمہیں کہاں توفیق ہوگی؟ تم تو صرف گھر کی گندگی روڈ پہ لا کے پھینکو، اس کے دروازے پہ پھینکو، اپنے بعض عورتیں ٹکا کے پڑوسی کے دروازے پہ پھینکتی ہیں، اللہ کی قسم بتا۔ بنگلور میں کہنا کوئی بات اچھا ہے، کہہ دینا چاہیے، کیوں؟ تاکہ بنگلوریوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے، آواز جانی چاہیے۔ بنگلور میں ہمارا گھر ہے، ہمارے پڑوس میں، معاف کرنا، پڑوس میں جو گھر ہے نا اوپر نیچے، اللہ کی قسم اب کی میں آیا ہوں، اتنے کچڑے دروازوں کے اوپر، اور ہمارے چھت کے وہ جو چھجے ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹکا کے گندگیاں پھینکی ہوئی ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان۔ میں نے کہا اللہ کا قہر نازل ہوگا، پڑوسیوں ستاؤ مت پڑوسیوں کو، ہم پردیسی ہیں، کبھی کبھی آئے دیکھے تم نے یہ گند مچائی ہوئی، ایسے تم رہتے ہو، اللہ تمہیں یہی کے جراثیم تمہاری ناکوں میں گھسیڑے گا انشاءاللہ تعالی، ابھی مر کے جاؤ گے ہاسپٹلوں میں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اپنا گھر نہیں صاف کر سکتے، اپنا محلہ نہیں صاف کر سکتے، اپنی گلیاں نہیں، اپنے نالے اور اپنے محلے، ارے کبھی نوجوانوں کو لے کر کے ایک ٹیم بناؤ، جھاڑو مارو پورے محلے کو، وہ چلاؤ نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پاکی اور صفائی کی ایک تحریک چلاؤ، جس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ صفائی ابھیان۔ پردھان منتری جی نے صفائی ابھیان چلایا ہوا ہے، پورا ملک صاف ہو رہا ہے، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، پورا ملک صاف ہو رہا ہے، سب صاف ہو رہا ہے، گلیاں بھی، کوچے بھی، بینک بھی، سب صاف ہو رہا ہے، ندی نالے سب صاف ہو رہے ہیں۔ تو صفائی ابھیان چلاؤ، پاک و صاف رہو، تو صرف فائدہ اٹھاؤ۔ نیتا جی کو مولانا نے ہار پہنا دیے، شال پہنا دیے، تمہیں بڑی پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، ہمارے بھائی واہ، ہمارے نیتا ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہم نے ووٹ دیا ہے، ان کا بھی حق ہے، وہ آئیں، یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ شراب خانے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بیچارے، اس نیک مجلس میں آئے تو بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جا کے کہیں اگر کوئی ناچ گانے کی محفل ہو وہاں جاؤ تو فوٹو پکڑ کے یہ دیکھو منتری جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو ایم ایل اے بیٹھا ہوا، بہت برا ہے۔ تو کہیں تو چین لینے دو بیچاروں کو یار، ارے یہاں آئے ہیں بیچارے، ہم ان کا سواگت کریں، ان کی عزت کریں۔ انزل الناس منازلہم، وہ جس مقام اور رتبے کے ہیں ان کو وہ مقام اور رتبہ دے کے رخصت کریں۔ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے مہمان ہیں، الحمدللہ۔